الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آج میں آپ حضرات کے سامنے جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا اور ان کے بارے میں چند گزارشات آپ حضرات کو گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں زیادتی کر کے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب ہم ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکیں گے۔ یہ برائی معاشرے کے اندر اس قدر پھیل چکی ہے کہ اس کی روک تھام کرنا بہت مشکل ہے۔ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی لالچ دے کر، کسی بھی قسم کا لالچ دے کر، کبھی شادی کا، کبھی کسی اور چیز کا لالچ دے کر انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بس تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارا ہے، تمہارے والد صاحب ہم کو سب کچھ دے گئے تھے، یہ کر گئے تھے، وہ کر گئے تھے۔ اسی طرح کی باتیں کر کر کے اس معاشرے نے ان بیچارے یتیموں کو اس قدر بے آسرا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے کہ اب ان کی داد رسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی بات بھی کرتے ہیں تو ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز سے ممانعت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے مال سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہے، جس کے پاس مال کی فراوانی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، وہ یتیم کے مال سے بچے۔ اور آگے فرمایا: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو غریب ہے وہ اچھے طریقے سے کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کاروبار کر لے، اس سے پوچھے بغیر کوئی نہ کوئی جائیداد میں حصہ بنا لے کہ جی میرا بھی حصہ ہے، میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا، میں تمہارے اس کام آیا تھا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے نہ جاؤ۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعہ جو ہے اس کے مطابق اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔